بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مہتاب حیدر ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور آج میں نے ریکویسٹ کی ہے ہمارے بڑے ہی محترم اور سینئر دوست رضی الرحمان دادا صاحب سے کہ وہ بیسیکلی میں ان سے یہ آپ کو بتاؤں کہ ٹیکنالوجی کی وجہ سے 2-3 دن سے ریکویسٹ کر رہا تھا کہ سر آئیں اور ہم سے پاکستان کی اکانومی کے بارے میں، پاکستان کی پالیٹکس کے بارے میں اور پاکستان کی جرنلزم کے بارے میں جو ہے وہ ہمیں گائیڈ کریں۔ کیونکہ میں آپ کو بتاؤں، میں رضی صاحب جب بھی کوئی ٹویٹ یا فیس بک پہ لکھتے ہیں، آپ یقین کریں میں اس کو بڑے شوق سے پڑھتا ہوں اور اس سے سیکھنے کی کوشش کرتا ہوں، اور یہ ہمارے لیے کم از کم میں جرنلزم میں کہہ سکتا ہوں کہ میرے لیے یہ آئیڈیلز میں ہے اور ان جرنلسٹوں میں شامل ہے جنہوں نے ہمیشہ حق کی آواز جو ہے وہ بلند کی ہے۔ سر تھینک یو ویری مچ، آپ نے مجھے ٹائم دیا سر۔ سر جو پہلا میرا سوال ہے، کیونکہ مجھے یہ پتا ہے کہ آپ اکانومی پہ پروگرام بھی کرتے رہے ہیں اور ان اینکرز میں شامل ہیں جن کو اکانومی کی تھوڑی بہت شد بد بھی ہے۔ سر میرا سوال یہ ہے کہ یہ پاکستان کی گروتھ ہر سال کنٹروورشل کیوں ہو جاتی ہے، اور اس سال آپ نے پھر دیکھا کہ وہ گروتھ کو جو سب ایکسپیکٹ کر رہے تھے میکسیمم 3% ہوگی، اس کو یہ 4% پہ لے گئے اور اس پہ بہت سے سوالات نے جو ہے وہ جنم لے لیا۔ تو بنیادی طور پہ ہم کوئی ایسا میکنزم ڈیولپ کیوں نہیں کر پائے کہ جس کے نتیجے میں چیزیں ٹرانسپیرنٹ انداز میں ہو سکیں؟ دیکھیے، پہلے تو بہت شکریہ مہتاب صاحب، آپ ہماری مطلب کہ انسپائریشن ہیں، اور جتنی محنت سے آپ اس وقت جرنلزم کر رہے ہیں، اور یقین کیجئے کہ اس وقت جو تھوڑا بہت جرنلزم ہو رہا ہے وہ ہمارے پرنٹ میڈیا میں ہو رہا ہے۔ الیکٹرانک میڈیا میں تو اوپر اوپر کی بات کر کے ہیڈ لائن سنا کے تو وہ آگے بڑھ جاتے ہیں۔ جو مستقبل کے لیے ڈاکومنٹ ہونا ہے اور جس کی بنیاد کے اوپر تاریخ لکھی جانی ہے، وہ ہمارا پرنٹ میڈیا کا جرنلسٹ کر رہا ہے۔ اور اکانومی کے محاذ کے اوپر دیکھیں تو مطلب کہ اس بات کے اوپر رونا آتا ہے کہ آپ ہو گئے، خلیق ہو گئے، شاہد اقبال ہو گئے، ان کے بعد شہباز رانا ہو گئے، ان کے بعد کوئی نام نظر نہیں آتا کہ جو خبر کو پوری کریڈیبلٹی کے ساتھ اور پورے حقائق کے ساتھ جو ہے وہ کر سکے۔ اب آ جائیے آپ کے سوال کی طرف۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے مجھے لیا، آپ کے پروگرام میں آنا اعزاز کی بات ہے، اور آپ کے ساتھ بیٹھ کے گفتگو کرنا اس سے بھی زیادہ اعزاز کی بات ہے۔ وہ جو سوال ہے نا، وہ بنیادی طور پہ وہ سوال ہے جو ہمارے پورے قومی وجود کے اوپر اس وقت لگا ہوا ہے۔ ہم ہر ادارے کو ڈسکریڈٹ کر رہے ہیں۔ کبھی آپ کو یاد ہے، آپ تو یقیناً رپورٹنگ کرتے رہے، ہم بھی کرتے رہے، کہ ہم جو ہیں وہ ویٹ کیا کرتے تھے کہ محکمہ شماریات جو ہے وہ ڈیٹا جاری کرے گا مہینے کا یا ہفتے کا، اور وہ ڈیٹا جو ہے اس کی بنیاد کے اوپر پھر ہم خبر دیا کرتے تھے۔ اب محکمہ شماریات جو ہے اس کو اس قدر ڈسکریڈٹ کر دیا گیا ہے، اور جس کے نتیجے کے اندر جو اس کی دی گئی اعداد و شمار کے اوپر ہم خبر بلڈ کرتے ہیں، وہ خبر بھی اتنی ہی ڈسکریڈٹ ہوتی ہے۔ اصل میں اگر موجودہ حکومت کے جانے کے بعد جو اصل کرائسس ہوگا وہ اداروں کی کریڈیبلٹی بحال کرنے کا ہوگا۔ ادارے شاید اتنے ان ایفیشینٹ نہ ہوئے ہوں یا ڈسکریڈٹ نہ ہوئے ہوں جتنا ان کا پرسپشن خراب ہو چکا ہے، اور یہ ایک ریالٹی ہے کہ شاید اگلی حکومت کو سب سے بڑا چیلنج یہ ہوگا کہ وہ لوگوں کو قائل کر سکے کہ ہم جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ سچ کہہ رہے ہیں۔ اصل میں ان کو اس کے اوپر محنت اپنی کرنی پڑے گی۔ اب آپ اسی ایپیسوڈ کو دیکھ لیں کہ وہ جو کمیٹی تھی، نیشنل اکاؤنٹس کمیٹی جو تھی، اس کے اوپر یہ فگرز انڈورس نہیں ہو پا رہے تھے، اور پھر جس طرح ڈاکٹر وقار مسعود صاحب نے اپنی ایم آئی ٹی کی جادوگری دکھائی اور کسی کو ایموشنلی بلیک میل کیا اور کسی کو ویسے فون شون کروا کے اور یہ فگرز فائنل کروائے ہیں، اب ڈاکٹر وقار مسعود صاحب اس سے کیا حاصل کر لیں گے؟ کو پرائم منسٹر کی قربت مل جائے گی، ان کو کچھ 4 دن کی ان کو مزید ایکسٹینشن مل جائے گی، لیکن انہوں نے ایک ادارے کا، ایک انسٹیٹیوشن کا جو گزشتہ کئی سال سے قوم کو کریڈیبل ڈیٹا یا کریڈیبل فگرز فراہم کر رہا تھا، اس کا رگڑا نکال دیا، انہوں نے بیڑا گرک کر دیا۔ 3.94 کا فگر جو لوگ سنتے ہیں تو وہ آگے سے ہنستے ہیں ہمارے اوپر کہ ہم کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔
اچھا سر، میں اصل میں ایک اور چیز کی آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں سر. آپ یہ دیکھیں نا، آپ پی بی ایس کو ایک تو سو کالڈ اٹانومی دی انہوں نے، دوسرا ابھی تک چیف اسٹیٹسٹین کوئی نہیں ہے وہاں پہ. بالکل اکثر ٹھیک ہے. جو اس کی پوسٹ ہیں وہ خالی ہوتی ہیں. تو آپ جب تک اداروں پہ عمران خان صاحب کا دعویٰ تھا کہ میں ٹھیک بندے ٹھیک جگہ پہ لگاؤں گا، اور سب سے بری بات یہ کی ہے کہ ہر جگہ پہ برا بندہ لگایا ہے یا لگایا ہی نہیں ہے، تو کس طرح سے ادارے جو ہے وہ اور ٹھیک طرح سے پرفارم کریں گے؟ دیکھیے اصل میں تو آپ یہ دیکھیے نا مہتاب بھائی کہ بہت ساری جگہوں پہ تو انہوں نے بندہ لگایا ہی نہیں احتیاطاً، اور سٹاپ جی گیپ ارینجمنٹ کے طور پہ چلا رہے ہیں، اور کسی کو بالکل ایڈیشنل ایسی بات. چارج دے کے چلا رہے ہیں. اگر آپ دیکھیں تو بہت سارے معاملات وزارتوں کے اگر آپ دیکھیں تو وہ اسپیشل اسسٹنٹ سے چلائے جا رہے ہیں، اور کوئی کچھ لوگ کہتے ہیں 18 اور کچھ لوگ کہتے ہیں 28 وزارتیں جو ہیں اس کے وزیر وہ خود ہیں، کیونکہ وہ جی وزارتیں وہ اسپیشل اسسٹنٹس اور ایڈوائزرز کے ذریعے چلا رہے ہیں. تو مطلب کہ صحیح بندہ صحیح مقام کے اوپر تو بہت بات کی بات ہے، پہلے بندہ لاؤ ہے جی. اور اس کے علاوہ یہ بہت ٹیکنیکل شعبہ ہے. اور اگر آپ کو یاد ہو جب اوگرا بنا تھا، جب پی ٹی اے بنا تھا، تو ہماری اس وقت کی گورنمنٹ میرا خیال شوکت عزیز صاحب کی گورنمنٹ تھی، تو جی وہ سر. امریکہ سے، یورپ سے، یو کے سے بہت سارے پاکستانیز کو لیور کر کے لائے تھے، ان کو بڑی بڑی سیلریز آفر کر کے پاکستان لائے تھے کہ وہ واپس آئیں اور اپنے ملک کی خدمت کریں، اور وہ لوگ آئے تھے. لیکن اس کے بعد ان لوگوں کی جو پہلی ٹرم جب ختم ہو گئی، کسی کا 3 سال کا کانٹریکٹ دیا گیا، کسی کو 5 سال کا دیا گیا، ان میں سے ایک دو ایسے تھے جن کے کانٹریکٹ ایکسٹینڈ بھی ہوئے، لیکن اس کے بعد جو ان لوگوں کے ساتھ ہوا، ایک وہ بھی وجہ ہے جس کی بنیاد کے اوپر ہمارا اوورسیز ٹیلنٹ جو ہے وہ واپس آنے کا رسک نہیں لینا چاہ رہا، اور جو واپس آنا چاہ رہے ہیں وہ ٹیلنٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے، وہ پھر رنگ روڈ راولپنڈی کے اندر پکڑے جاتے ہیں. تو اس لیے وہ حالت جو ہے وہ اس وجہ سے خراب ہوئی ہے کہ ہم اپنے بچے، اپنے بیٹے بھیجتے ہیں، بیٹیاں بھیجتے ہیں باہر پڑھنے کے لیے کہ وہ باہر جائیں، انٹرنیشنل ماحول کے اندر گروم ہوں، اور وہ ماحول میں ڈگری کر کے واپس نہ آئے بھلے، لیکن وہاں پہ عالمی اداروں کے اندر وہ گرومنگ کریں، اور پھر جب وہ گروم ہو جائیں، لائک چائنیز ماڈل کی بات کر رہا ہوں، تو وہ واپس آئیں اور اس قوم کو کنٹریبیوٹ کریں. تو ہوتا یہ ہے کہ وہ جب اپنے ساتھیوں کا حشر دیکھتے ہیں، اب لاہور میں پی کے ایل آئی کو بھی آپ نے ملاحظہ کیا ہوگا، وہ جب ان کا حشر دیکھتے ہیں تو وہ واپس نہیں آتے. تو مقامی طور پہ تو ہم نے ایسا بندہ کوئی بننے ہی نہیں دینا نا کہ جو ان کے لیے کوالیفائی کر جائے، تو پھر یقیناً یہی حال ہوتا ہے سر. اچھا سر، ایک اکانومی پہ سوال، پھر جرنلزم اور پالیٹکس کی طرف آئیں گے. اگر آپ سر یہ دیکھیں کہ ان کی 3 سالوں کی جو ایوریج گروتھ ہے وہ 1.7% بنتی ہے سر، اگر اس 3.9 کو مان بھی لیا جائے. ٹھیک لیکن ہے. پاکستان کی پاپولیشن گروتھ جو ہے وہ 2.2% ہے. تو اس کے باوجود بھی، اور دیکھیں آپ پی ایم ایل این کے ساتھ اگر کمپیریزن کریں تو ان کے زمانے میں جو ہے وہ جب 5.8% گروتھ تھی، اور جو پر کیپٹا انکم تھی وہ اس سے بھی جتنی انہوں نے 1543 دکھائی ہے وہ 1600 کچھ تھی. تو دیکھیں لوگوں کی زندگی تو اجیرن ہوئی ہے، تو لوگ پھر کیسے مانیں کہ آپ کی گروتھ بڑی بہتر ہے اور بڑی انکلوسیو ہے جب ان کی زندگی کے اندر جو ہے وہ کوئی بہتری ان کو جو ہے وہ نظر نہیں آ رہی، اور ڈیٹا بھی یہی دکھا رہا ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن ایک اس کا اور بھی پوائنٹ ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ حکومت اگر کہتی ہے کہ جی ڈی پی بڑھ گیا ہے ہمارا، وہ $296 بلین پہ چلا گیا ہے، تو ہم دیکھتے ہیں واپس مڑ کے کہ عوام کی زندگی اجیرن رہی ہے. اچھا جی ڈی پی کیا ہوتا ہے؟ وہ مختلف سیکٹر کی طرف سے جو پروڈکٹیوٹی ہے اس کی کنٹریبیوشن ہوتی ہے پوری اکانومی کے اندر، اس کو ہم کیلکولیٹ کر لیتے ہیں. بالکل. اب اگر آپ شوگر کا حصہ لگائیں، لیٹ سے اگر شوگر جو تھا پچھلے سال ہماری اکانومی کا کوئی 7% تھا، میں مثال کے طور پہ بات کر رہا ہوں، تو اور اس کی مالیت کا تقریباً $12 ارب کے قریب تھی. اب اگر وہی $12 ارب کی پروڈکٹ جو ہے وہ 16 یا 18 ارب کی بکی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اگر ہم ویلیو وائز دیکھیں، ورتھ وائز دیکھیں، تو اس سیکٹر کے شیئر کے اندر یا اس سیگمنٹ کے سیکٹر کی کنٹریبیوشن کے اندر اضافہ ہوا ہے. اب اس کا ایک اور کاؤنٹر جو آپ آ سکتا ہے کہ سر دیکھیے وہ اضافہ تو ہونا تھا کیونکہ آپ نے ڈالر ڈیویلیوشن کیا،
اور پورے ملک کے اندر جو پروڈکٹیوٹی ہے وہ ان ڈالر ٹرم اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر رہی ہے. 100 روپے والی چیز نے 150 کا ہونا ہی ہونا, ٹھیک ہے. لیکن بات 100 روپے والی چیز اگر 150 کی ہو تو خاکسار کو کوئی اعتراض نہیں ہے. وہ 100 روپے والی چیز جب 200 کی ہوتی ہے, جب 55 والی چینی جو ہے وہ 115 کی بھی نہیں ملتی, تو اصل میں والیوم ان کا ویلیو وائز ورتھ وائز بڑا ہے ان جی ڈی پی. تو ہو سکتا ہے کہ سرکار جو ہے وہ درست کہہ رہی ہو, لیکن اس کے ساتھ جو آپ 21.25 کروڑ کی آبادی کو 19 کروڑ شو کر کے اور پر کیپٹا جی ڈی پی کہتے ہیں کہ ہمارا $1500 ہو گیا ہے, وہ ایک مذاق لگتا ہے. کیونکہ آپ پوری پاپولیشن, اور یہ جو 2017 کے اندر سینسس ہوا تھا نا, اگر آپ 2017 سے اب ہم 2021 میں بیٹھے, 4 سال میں یہ آبادی بڑی ہے. اگر 2.2% کا بھی گروتھ ریٹ لگائیں, یہ تقریباً کوئی 23 کروڑ کے ارد گرد ہماری آبادی اس وقت لمحہ وجود میں جا چکی ہے. اور اگر آپ 21.25 کروڑ کو بھی مان لیں کہ جناب 21.25 کروڑ جو اس وقت پاپولیشن ہماری اسیس ہوئی تھی, تو اس صورت کے اندر بھی ہمارا جی ڈی پی جو پر کیپٹا انکم ہے وہ $1100 پر ایئر بنتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ تھوڑا سا فگر سے کھیلنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور آپ تو ہم کو براہ راست بھگتتے رہے, ہم بالواسطہ بھگتتے رہے. وقار صاحب جو ہے, ڈاکٹر وقار صاحب جو ہے, بہت محنتی آدمی ہے, لیکن وہ فگر اوپر نیچے کرنے کے حوالے سے کافی بدنام بھی ہیں. بالکل. اچھا سر, ایک اور چیز جو جس کی وجہ سے 3.9% آیا ہے, وہ سر ویٹ کی پروڈکشن ہے. اور وہ پنجاب نے خاص کر اپنی جو ویٹ کی پروڈکشن دکھائی ہے زیادہ. آپ یہ دیکھیں نا, ابھی ایف سی اے کی میٹنگ ہوئی کچھ عرصہ پہلے, تو 26.2 ملین ٹنز ویٹ کا دکھایا. لیکن جب نیشنل اکاؤنٹس کی میٹنگ ہے تو وہ اس کو 27 ملین سے زیادہ دکھا دیتے ہیں, اور صرف پنجاب کی کوئی 20.9 ملین ٹنز کی پروڈکشن ہے. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یہ 2 سال پہلے والا فیاسکو ریپیٹ ہو کہ پہلے فگرز جیک اپ کر کے دکھائے, ایکچوئل بعد میں کم نکلے, اور اسی کی بنیاد پہ ایکسپورٹس بھی کر دی, اور وہ پاکستان کے لوگوں کو بڑی بھگتنا پڑا, اور ہمیں ویٹ پچھلے 2 سالوں سے آپ کو پتا ہے کرائسس ہے. تو کہیں یہ نہ ہو کہ دوبارہ سے جو ہے وہ ہسٹری جو ہے وہ ریپیٹ کرے خود کو. اچھا, مہتاب صاحب مجھے پتا تھا کہ میں نے ایک پڑھے لکھے جرنلسٹ کے سامنے بیٹھنا ہے, تو اس لیے میں انفارمیشن اور ڈیٹا لے کے بیٹھا تھا. دیکھیے, پنجاب حکومت کی طرف سے یہ اشتہار چھاپے جا رہے ہیں کہ ہم نے پروکیورمنٹ مکمل کر لی ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پروکیورمنٹ مکمل کرنے کا کیا مطلب ہے, آپ نے کیا ٹارگٹ کیا اچیو کیا ہے. میں اکنامک جرنلسٹ کے طور پہ پوچھتا ہوں کہ بھی مجھے ایبسولوٹ فگر میں بتایا جائے. پچھلی دفعہ اور اس سے پچھلی دفعہ ان کی چترول اس لیے ہوئی تھی کہ انہوں نے ایک ایبسولوٹ ٹارگٹ جو تھا, آج سے پچھلے سال انہوں نے 32 لاکھ کے اوپر اپنی پروکیورمنٹ روک دی تھی, اور جس کے نتیجے میں کرائسس پیدا ہوا جو کنٹینیو کیا. گزشتہ سال انہوں نے 41 لاکھ کی تھی گندم پروکیور. اس سال انہوں نے 2 ٹارگٹ رکھے تھے, ایک 35 لاکھ کا اور ایک 45 لاکھ کا. 35 لاکھ کا لوور سائڈ پہ, 45 لاکھ کا ہائر سائڈ پہ. اور میں ابھی جب کل میں نے پتہ کیا تو پتا چلا کہ وہ 41 لاکھ ٹن انہوں نے پچھلے سال کی نسبت کو 25,000 ٹن کم جو ہے وہ پروکیور کی ہے اس سال, اور اس کے اوپر انہوں نے پروکیورمنٹ روک دی ہے, جس کو وہ کہہ رہے ہیں اگر بمپر کراپ ہے اور 2.9 کروڑ ٹن گندم جو ہے وہ پنجاب میں پیدا ہوئی ہے, تو اس کو 45 لاکھ تک لے جانا, 45 لاکھ ٹن تک لے جانا کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے جی. اس کا مطلب ہے کہ اچھا, اس کی ریزن یہ بتائی گئی کہ جناب مارکیٹ کے اندر اس گندم کی قیمت 2200 روپیہ مل رہی ہے, اور پنجاب حکومت 1800 روپے پہ خریدنے پہ مصر تھی. ظاہر سرکاری سپورٹ پرائس تھی پنجاب میں 2000 فی مان جو تھی وہ سندھ میں تھی, تو اس لیے شاید کسان جو ہے وہ اوپن مارکیٹ کی طرف چلے گیا. کسان ہمیشہ اوپن مارکیٹ کی طرف ہی جاتا ہے. 2.5 کروڑ ٹن میں سے 2.5 کروڑ 3 کروڑ ٹن میں سے حکومت سے اگر 45 لاکھ ٹن جو ہے وہ مینج نہیں ہو سکی, تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی کام کہیں نہ کہیں خراب ہے. نمبر 1.
نمبر دو، اس کرائسس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ گندم نہیں تھی یا فگرز بڑے دکھا دیے گئے. اس کرائسس کی وجہ، اگر آپ کیونکہ پشاور سے زیادہ نزدیک بیٹھے ہیں، آپ کو میرے سے زیادہ پتا ہوگا بہتر، اس کرائسس کی وجہ یہ تھی کہ جب سے پی ٹی آئی کی حکومت آئی ہے، پنجاب کے ریزرو میں سے کے پی کے پرائیویٹ سیکٹر کو براہ راست گندم جاری کرنے کے احکامات جاری ہو گئے تھے. پہلے یہ ہوتا تھا کہ پی کے جو تھا اس کا محکمہ خوراک پنجاب کے محکمہ خوراک کو ریکویسٹ کرتا تھا اور وہ وایا میڈیا سے گندم جاتی تھی. اور اس حکومت نے آتے ہی جیسے کہ پی کے کی گندم کی ضروریات بھی پنجاب ہی پوری کرے گا. اب اسٹریٹجک ریزرو کو جا کے ہاتھ لگاتے ہیں سپٹمبر اور اکتوبر کے اندر. انہوں نے، اگر آپ کو یاد ہو، کرائسس اس وقت پیدا ہوا جب انہوں نے جون جولائی میں گندم ریلیز کروانا شروع کر دی پنجاب سے فار کے پی کے. اور الحمدللہ ان میں سے بیشتر وہ ٹرک تھے جو کہ پی کے میں بھی جا کے نہیں کھلے، وہ جا کے سیدھا افغانستان اور سینٹرل ایشیا میں جا کے کھلتے رہے. تو گندم ہماری سستی تھی، انٹرنیشنل پرائسز بڑھ گئی تھی اور سستی گندم نے سمگل ہونا تھا، اور بارڈر ہم کنٹرول نہیں کر سکتے گندم کے حوالے سے، گندم کے یا کسی بھی حوالے سے کنٹرول نہیں کر سکتے، تو لہٰذا وہ گندم سمگل ہونی تھی. ابھی پچھلے مہینے میں خبر پڑ رہا تھا کہ گندم کی قیمتوں کے اندر ایک دم جمپ آیا ہے، تقریباً 40% انہوں نے ان کی انٹرنیشنل پرائسز جمپ کی ہیں. بالکل سر. پھر 2 سال والی پہلی سچویشن پیدا ہو رہی ہے. ہماری گندم سستی ترین ہے اس خطے میں. سندھ کی گندم جو ہے وہ انڈیا سمگل ہوگی، پنجاب کی گندم جو ہے وہ افغانستان اینڈ بیونڈ جائے گی، کیونکہ بارڈر ہم نے کلوز کوئی نہیں کرنے، اور اپنے کسان کو محروم رکھنے کے لیے ہم نے 1800 روپے میں اس سے گندم چھین لیا، اور شاید اسی لیے کسان بھاگا ہے. اس وقت لاہور کی منڈی کے اندر اگر آپ گھر کے لیے گندم خریدنے جائیں تو 2200-2300 روپے فی 40 کے جی مل رہی ہے، اور یہی شاید اس کی فیئر پرائس بنتی ہے. لیکن سر یہ دیکھیں نا، دیکھیں ایک طرف جی ڈی پی گروتھ کا فگر بھی جیک اپ کر دیا، دوسری طرف پروکیورمنٹ بھی پوری نہیں کر رہے. اس کا ایک ہی مطلب ہے کہ ان کو گندم دوبارہ سے امپورٹ کرنی پڑے گی، امپورٹ پہ علیحدہ کمیشن کھائیں گے، اور پاکستان کے لوگوں کو گندم کی پرائس بھی زیادہ، اور روٹی کی پرائس جب بڑھے گی تو سر تو پھر انفلیشن بھی بڑھے گی. بالکل پڑے گی. اور روٹی تو بیسیکلی بیس لائن ہے نا، جب روٹی آٹے کی قیمت بڑھتی ہے تو آپ کی تمام پلسز کی قیمت بڑھتی ہے، دودھ کی پرائسز بڑھتی ہیں، تو بیس ہے یہ اٹھاتی ہے. لیکن مجھے یاد پڑتا ہے، میں نے یہ خبر پڑھی ہے سنگل کالم فرنٹ پیج پہ لوور ہاف پہ، شاید بزنس ریکارڈر کے اخبار میں چھپی تھی، کہ ای سی سی کے اجلاس کے اندر گندم امپورٹ کرنے کی اپروول دی گئی. اب اگر اس وقت ہم گندم کی امپورٹ کی بات کر رہے ہیں، اور اگر وہ بعد میں نے فالو اپ کیا، وہ ریلیونٹ جرنلسٹ سے پوچھا تو اس نے کہا جی اب تک پورے سال کے اندر جتنی گندم امپورٹ ہوئی ہے اس کی بات ہو رہی تھی. اگر اس کو اس طرح بھی لے لیا جائے تو میں نے کہا کہ 40 لاکھ، اس نے کہا نہیں 32 لاکھ ٹن امپورٹ ہو چکی ہے، باقی 8 لاکھ ٹن اور ہوگی. اور اگر اس کے اوپر آفیشیل مہر لگ گئی ہے سر، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم شارٹ ہیں گندم میں. اور یہ ذہن میں رکھیے گا کہ 3, 3.5, 4 لاکھ ٹن ہم صرف محکمہ خوراک کے پاس کیری اوور پڑا ہوا ہے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ 6 سے 7 لاکھ ٹن شاید پاسکو کے پاس بھی ہے. تو 1 ملین آپ کے پاس کیری اوور ہے، اور تقریباً کم و بیش 1 ملین ہی آپ امپورٹ کرنے جا رہے ہیں. تو حکومت کا تمام تر دعوے اپنی جگہ پہ، لیکن حقائق ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ گندم جو ہے اس کے حوالے سے ہمیں ایک اور کرائسس کے لیے ذہنی طور پہ تیار رہنا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے سر. اچھا سر، یہ مجھے بتائیں کہ یہ جو عمران خان صاحب جب آئے تھے سر، تو کنٹینر پہ کھڑے ہو کے وہ کہتے تھے کہ میں پاکستان کے لوگوں کی قسمت بدل دوں گا، اور جو ایف بی آر کا ہے میں 4000 سے 8000 ارب روپے ایک سال میں کروں گا، پاکستان میں لوگ نوکریاں لینے کے لیے آئیں گے، اور پتہ نہیں دودھ اور شہد کی نہریں بہنی شروع ہو جائیں. تو بنیادی طور پہ کیا وجہ ہے سر کہ وہ بالکل اکنامک فرنٹ پہ تو ناکام ہو گئے ہیں؟ دیکھیے ان کے پاس 200 بندوں کی ٹیم بھی تھی، جی بالکل، اور وہ ٹیم جو تھی وہ نہیں آئی تھی. وہ جھیل والا ڈاکٹر بھی پاکستان نہیں آیا، حتیٰ کہ ماموں کا بیٹا کامران بھی پاکستان نہیں پہنچ سکا. تو وہ جو ساری ان کی ٹیم تھی وہ پاکستان آئی نہیں، وہ ٹیم بھی انہیں ٹھیک نہیں ملی.
لیکن جو انہوں نے 8,000 ارب روپے اکٹھے کرنے تھے ایف بی آر میں، وہ 100 کے ڈالر پہ انہوں نے بات کی تھی، اور اس وقت ڈالر جو ہے وہ 150 کا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ ان ٹرم آف ڈالر تو یہ ابھی اس ٹارگٹ کے نزدیک بھی نہیں پھٹکے نا. ابھی بھی اگر ہم دیکھیں تو 4500 کا جس سپیڈ پہ ہم جا رہی ہے حکومت، وہ 4500 ارب روپیہ اکٹھا کر لے گی. تو 3920 ارب یا 3950 ارب کا ٹارگٹ چھوڑ کے گئے تھے جناب اسحاق ڈار اینڈ مشتاق صاحب. تو اگر ڈالر ٹرم میں دیکھا جائے تو اس سے ابھی بھی یہ بہت نیچے ہیں. اس وقت تقریباً 105 کا ڈالر تھا اور آج 155 کا ہے. جی جی، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بنیادی طور پہ جو ایف بی آر کا ٹارگٹ اس لیے اچیو نہیں ہوا کہ عمران خان صاحب ایک سٹار ہیں، اور وہ سٹار سنڈروم ہوتا ہے کہ سٹار نے جو منہ سے کہہ دیا وہ پورا نظام جو ہے اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے ایکٹیو ہو گیا. ہمارے جس طرح گورننس کا سٹرکچر ہے، جہاں پہ ایک دفعہ بات کہنے سے کے بعد اس کا فالو اپ کرنا پڑتا ہے، اچھا پرفارمر وہ وزیر سمجھا جاتا ہے جو ان چیزوں کو یاد رکھے اور متعلقہ حکام کو یاد دلائے 2-3 مرتبہ، انہیں بھی پتا ہو کہ بھائی وہ منسٹر صاحب فالو اپ کرتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر ڈیلیوری ہوتی ہے. یہاں پہ ان کا خیال ہوتا ہے کہ چونکہ میں نے ٹویٹ کر دیا ہے یا میں نے اپنی تقریر کے اندر بول دیا ہے تو اب یہ ہو جائے گا، جیسے کہ یہ کوئی جادوئی الفاظ تھے جس کا جادوئی اثر ہوگا. لیکن ایسا نہیں ہوتا. یہ جو ہے پچھلے دنوں میں دیکھ رہا تھا کہ بہت ساری اناؤنسمنٹس جو پرائم منسٹر صاحب نے کر رکھی ہیں یا کر دی تھیں اور ان کے نتائج نہیں نکلے. پتہ چلا کہ پرائم منسٹر ہاؤس سے وہ لیٹر ہی انیشیٹ نہیں ہوا، وہ سمری ہی متعلقہ محکمے کو نہیں بھجوائی گئی. تو متعلقہ محکمہ کس کی بنیاد کے اوپر کام کرتا؟ وہ پرائم منسٹر کے ٹویٹ کے اوپر یا ان کی تقریر کے اوپر تو کام نہیں کر سکتا. تو بنیادی جو کمی ہے وہ گورننس کی ہے، اور وہ گورننس کا مسئلہ حل ہو جائے تو یہ جتنے بھی پٹواری ڈی سی او اور ڈی پی او بیٹھے ہوئے ہیں بقول ان کے اپنے جو کام نہیں کرنے دیتے ان کو، وہ سارے سیدھے ہو جائیں گے. بالکل ٹھیک ہے سر، ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا، وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں.